بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم اصحاب علم اور دیگر مشاہدین، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم عالم اسلام کے ایک مشہور عالم دین امام ابو بشر الدولابی رحمہ اللہ کی زندگی سے واقف ہوں گے، ان کی جو علمی خدمات ہیں اور اہل علم ان سے جو استفادہ کرتے رہتے ہیں، تو اس کا بھی ذکر آپ کے سامنے کریں گے انشاءاللہ۔ امام الدولابی رحمہ اللہ، آپ کا نام، نسب اور آپ کی زندگی کے کچھ گوشے آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے یہ بات آپ کو بتا دیتا ہوں، اور یقیناً ایک سوال پیدا ہوگا کہ امام الدولابی رحمہ اللہ کا انتخاب کیوں؟ اس کی وجہ بہت ہی واضح ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی کچھ اہم شخصیات کا ذکر آپ کے سامنے کیے ہیں، بطور مثال امام مجاہد بن جبر المکی رحمہ اللہ۔ آپ کی زندگی سے متعلق جب ہم نے گفتگو کی تو آغاز میں نے یہی کہا تھا کہ امام مجاہد رحمہ اللہ کا ذکر ہم نے کیوں کیا، یا ان کی زندگی سے متعلق ہم نے درس کیوں دے رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ آپ کا نام تفاسیر کی کتب تفاسیر میں کثرت سے آتا ہے، کتب حدیثیہ میں بھی، خصوصاً کتب تفاسیر میں اتنی کثرت سے امام مجاہد رحمہ اللہ کا نام آتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امام مجاہد رحمہ اللہ سے متعلق ہم ایک سطر نہیں بتا سکتے، نہیں لکھ سکتے، ایک منٹ گفتگو نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان کی زندگی سے متعلق جانا نہیں، واقف نہیں ہوئے۔ ایسے سینکڑوں ہیں، بلکہ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں ہیں۔ بہرحال تو امام الدولابی رحمہ اللہ کی شخصیت بھی ایسی ہی ہے۔ آپ کا نام دیکھیں گے آپ، کثرت سے آتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کو چونکہ ہم خصوصی طور پر پڑھتے ہیں، تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ امام الدولابی رحمہ اللہ کا کثرت سے نام لیتے ہیں، آپ کے حوالے دیتے ہیں، آپ سے استفادہ کرتے ہیں، اور بڑے احترام سے آپ کا نام لیتے ہیں، بلکہ آپ کی کہی گئی بات کو راجح قرار دیتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں امام الدولابی رحمہ اللہ سے واقف ہونا ہماری ضروریات میں سے یہ بات ہو گئی ہے۔ بہرحال امام الدولابی رحمہ اللہ کا جو ترجمہ حیات ہے، ایک تو امام ذہبی رحمہ اللہ کی سیر و اعلام النبلاء ہے، تذکرۃ الحفاظ ہے، بھلے ہی بہت ہی اختصار سے آپ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ المنتظم جو حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ کی ہے، اس میں بھی آپ کا تذکار ہے، اور اسی طرح سے ایک مستقل رسالہ ہی ہے الامام الدولابی و اقوالہ فی الجرح والتعدیل، اس میں امام الدولابی رحمہ اللہ سے متعلق کافی گفتگو ہوئی ہے۔ اور امام السمعانی رحمہ اللہ، بھلے ہی میں نے ان کی کتاب جو ہے میرے سے براہ راست میں نے نہیں پڑھا ہے، لیکن اس کی نقولات امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتابوں میں کثرت سے ملتے ہیں، بالخصوص اس ترجمہ حیات میں بھی، تو ہم نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ اور علامہ قطانی رحمہ اللہ، آپ کے الرسالہ المستطرفہ، وہ بھی ہمارے سامنے رہی ہیں۔ یہ کچھ کتابیں تھیں جن سے ہم نے امام الدولابی رحمہ اللہ سے متعلق کچھ پڑھا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی اللسان بھی اس میں آپ داخل کر لے سکتے ہیں۔ امام الدولابی رحمہ اللہ، آپ کا نام نسب اس طرح سے ہے جو امام ابو عبداللہ ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی السیر میں امام سمعانی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ کا نام محمد ابن احمد ابن حماد ابن سعید ابن مسلم۔ جہاں تک آپ کا یہ جو نام ہے، آپ کا جو نسب ہے محمد ابن احمد ابن حماد ابن سعید، یہ نام تو کثرت سے جو ہے مطلب بہت سارے اصحاب علم نے لکھا ہے، لیکن امام ذہبی رحمہ اللہ نے مسلم جو آپ سعید کے جو والد ہیں، اس حد تک بھی آپ کا نام لکھا ہے۔ آپ کی کنیت ابو بشر ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ تاریخ بغداد میں متعدد مقامات پر بہت سارے جو آپ نے روایات نقل کی ہیں، وہ اس سند میں آپ کا بھی نام آتا ہے، اور اس میں ابو بشر جو ہے اس طرح سے لکھا ہوا رہتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اللسان میں جو ہے لسان المیزان میں، آپ لسان المیزان کا الکنا والا جو حصہ ہے، آپ اس میں ابو بشر اٹھا کر کے دیکھیں، اس میں آپ کا بھی ترجمہ حیات ہے، بھلے ہی اس میں تفصیل سے نہیں لکھا ہے، لیکن وہاں پر ترقیم لگائی گئی ہے کہ جو ہے محمد ابن احمد کی طرف رجوع کریں، وہاں پر آپ کا جو ہے تفصیلی ترجمہ حیات آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ کہنا مقصود ہے کہ ابو بشر آپ کی کنیت ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ بہت ساری نسبتیں لگی ہوئی ہیں۔ ایک نسبت ہے الانصاری۔ علامہ قطانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ بالولا، الانصاری بالولا، ایسے آپ نے لکھا ہے۔ اس قبول اسلام کی بابت جو ہے مطلب الانصاری آپ کے نام کے ساتھ یہ نسبت لگی ہوئی ہے۔
علاقائی نسبت کی اگر بات کرتے ہیں تو الرازی آپ کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے، حالانکہ آپ کے آبا و اجداد رئی میں رہا کرتے تھے۔ رئی علمی دنیا کا ایک مشہور علاقہ ہے، آج بھلے ہی نئی نسل نہیں جانتے، اور ہم تقریباً ہر درس میں جب بھی اس طرح کے نام آتے ہیں بارہا کہتے رہتے ہیں کہ نئی نسل کے جو لوگ ہیں ہمارے اس دور میں، جو اہل علم سے جڑے ہوئے بھی ہیں، کتابوں سے کچھ علاقہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اس جو خیر القرون کے جو علماء ہیں ان کے جو علاقے ہیں، اس کی جو نسبتیں ہیں، اس سلسلے میں جو ہے مطلب جو ہے نظر نہیں رکھتے ہیں، اور یہ بہرحال کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے ایک طالب علم کے لیے۔ تو رئی علم کا گہوارہ تھا کسی دور میں، علماء کا مرکز رہا ہے، تو آپ کے آبا و اجداد وہاں رہے ہیں، لیکن آپ جو ہے مطلب بغداد میں پلے بڑے، لیکن مصر میں جو ہے آپ کی علمی خدمت رہی ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ جو الدولابی جو نسبت لگی ہوئی ہے، اس سلسلے میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے علامہ سمعانی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ بفتح الدال ایسے آپ نے لکھا ہے، دولابی، گویا کہ دولاب ہے، دولاب نہیں ہے۔ لیکن ابن الجوزی ہیں اور دیگر اصحاب علم ہیں، علامہ قطانی ہیں، آپ نے لکھا کہ بفتح الدال و بضمها، ایسے آپ نے لکھا۔ تو گویا کہ الدولابی الدولابی دونوں ہیں، لیکن علامہ سمعانی رحمہ اللہ کے حوالے سے امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ بفتح الدال یہ اصح ہے آپ کے نزدیک، آپ نے گویا اس طرح سے لکھا۔ بہرحال الدولابی اسی اعتبار سے آپ مشہور ہیں، لیکن یہ نسبت ہے کس اعتبار، کہاں کی نسبت ہے؟ امام ذہبی رحمہ اللہ نے، دیکھو اس میں کافی مطلب متعدد آراء ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے علامہ سمعانی کے حوالے سے لکھا کہ رئی جو معروف علاقہ ہے، شہر ہے، اس کا ایک قریبی گاؤں ہے، ایک قریہ ہے دولاب یا دولاب، امام ذہبی کے اعتبار سے جو ہے، جو علامہ سمعانی کے حوالے سے آپ نے لکھا دولاب ایک قریہ ہے، وہاں کے آپ ہیں، اس وجہ سے دولابی، اس اعتبار سے آپ کی نسبت ہے۔ لیکن علامہ قطانی رحمہ اللہ نے کہا کہ جو ہے یہ الدولابی ہیں، یہ جو نسبت ہے، دولاب ایک عمل کا نام ہے، ایک عمل کا نام ہے، جسے کیا کہتے ہیں، ناعورہ وغیرہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی ایک لفظ آتا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ میں نے امیجز میں جو ہے گوگل میں دیکھنے کی کوشش کی ہے، جیسے ایک نہر گزر رہی ہے، تو قدیم لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ بھی مسلمانوں کی پیداوار ہے الحمدللہ، کہ ندی کا گزر ہو رہا ہے، اور ندی مان لیجئے کہ یہاں سے کہیں اور چلی جا رہی ہے، تو وہاں پر کچھ لکڑی کا ایک ایسا جو ہے مطلب ایک جو گھومتا ہوا جو ایک حصہ ہوتا ہے، جس میں جیسے ندی جا رہی ہے، وہ اس میں ایک گویا کہ ایک طرح کی بالٹی لگی ہوئی ہے پانی حاصل کرنے کے لیے، وہ گھومتا رہے گا اور پانی وہاں سے حاصل کرتا رہے گا اور دوسری جگہ منتقل کرتا رہے گا، وہاں سے ان کے باغ میں جاتا رہے گا پانی۔ اس عمل کو جو آلہ ہے اس کو بھی جو دولاب کہا جاتا ہے۔ تو علامہ قطانی رحمہ اللہ نے بڑے جزم سے اس بات کو کہا ہے کہ یہ ان کا جو ہے مطلب یعنی پیشہ تھا اور ان کا یہ کام تھا، اس وجہ سے اس کی طرف ان کی نسبت ہے۔ یہ ایک دوسری رائے ہے۔ ایک تیسری رائے جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس میں کیا کہتے ہیں، آپ کی جو لسان المیزان ہے اس میں مسلمہ ابن قاسم رحمہ اللہ ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو ہے ان کے جو والد ہیں، کہا کہ کان ابوہ من اہل العلم، ایسے لکھا، یعنی امام الدولابی رحمہ اللہ، ابو بشر الدولابی رحمہ اللہ، محمد آپ کا نام ہے، ان کے والد کا نام تھا احمد، کہا کہ وہ اہل علم میں سے ہیں، اور وہ تھے بغداد میں، بغداد کا ایک علاقہ تھا دولاب، وہاں یہ رہا کرتے تھے، بغداد کے قریب میں ایک علاقہ ہے دولاب، یہ وہاں رہا کرتے تھے، اور جو ہے اسی کی طرف آپ کی نسبت ہے، اور وہاں سے جو ہے آپ کے والد کے ساتھ آپ مصر چلے گئے۔ تو گویا کہ دولاب یعنی آپ دونوں قول کے اعتبار سے علاقائی نسبت ہے، دولابی یا دولابی، یہ تو علاقائی نسبت ہے، لیکن علامہ قطانی رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ نہیں، یہ جو ہے آپ کا جو ایک پیشہ رہا ہے، واللہ اعلم۔ بہرحال امام الدولابی رحمہ اللہ بہت معروف ہیں، بلکہ میں نے تاریخ بغداد کی بات میں کر رہا ہوں آپ کو کہ تاریخ بغداد میں نے کافی جگہوں سے میں نے اس سلسلے میں پڑھنے کی کوشش کی۔ کچھ جو خطیب بغدادی رحمہ اللہ جو اپنی آسانی سے جو ہے ساری اہل علم کی جو زندگی جو پیش کرتے ہیں، اس میں جس سند میں بھی آپ کا نام آیا ہے، بیشتر مقامات پر ایسا ہے کہ جیسے کوئی راوی کہتے ہوں، کوئی محدث کہتے ہوں کہ حدثنا ابو بشر محمد ابن احمد ابن حماد، اور اس کے بعد لکھا ہوا کہ المعروف بالدولابی، المعروف بالدولابی، یعنی اس حد تک آپ کی شہرت ہے اس علماء کے مابین۔ اس امام ترمذی رحمہ اللہ آپ مطلق نام لیں تو وہ امام ابو عیسیٰ ترمذی ہی ہیں، حالانکہ اس علاقے کے دیگر اصحاب علم سب جانتے ہیں، بخارا دیگر شہروں کے بھی۔ تو اسی اعتبار سے جو ہے امام الدولابی رحمہ اللہ کہتے ہیں مطلق، تو جو ہے مطلب یہی مراد ہیں محمد ابن احمد ابن حماد الدولابی رحمہ اللہ۔
یہ کچھ باتیں تھیں آپ کا نام، نسب اور اس سلسلے میں۔ آپ کا جو سن ولادت ہے 224 ہجری ہے، امام ذاہبی رحمہ اللہ نے علامہ سمعانی کے حوالے سے، ان کی الانصاب کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو ہے آپ نے خود کہا کہ میری ولادت جو ہے 224 ہجری کو ہوئی ہے۔ ابو عبید القاسم بن سلام رحمہ اللہ کا جو سن وفات ہے وہ آپ کا سن ولادت ہے، یعنی 224 ہجری آپ کا سن ولادت ہے، امام الدولابی رحمہ اللہ۔ یہاں ایک اہم بات میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ امام الدولابی رحمہ اللہ، دیکھیے یعنی اہل علم نے رجال پر جو کتابیں لکھی ہیں اہل علم کی، ایک نمایاں خدمت جس کو آپ اچھے سے جان لیں گے، اچھے سے اس موضوع کو یا اس فن کو آپ تحلیل کر لیں گے اپنے اندر، تو آپ 14 صدیوں کے جو علماء ہیں ان کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی آپ کو۔ ایک بہت ہی لطیف اور دقیق فن ہے اور بہت عمدہ فن ہے اور دلچسپ بھی، مطلب اس میں بوریت نہیں ہوتی، لیکن ذرا سا لگاؤ کی بات آتی ہے، وہ طبقات کا جو علم ہے بہت ہی عمدہ علم ہے، آپ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے آپ کو۔ تو امام ذاہبی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے المعین فی طبقات المحدثین، یہ کتاب بہت مشہور امام ذاہبی رحمہ اللہ کی۔ اس میں امام ذاہبی رحمہ اللہ نے مطلب کئی ایک طبقات بیان کی ہیں، کیونکہ طبقات کا جو تعلق ہوتا ہے وہ منصوص نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ صحابہ کے درجات کی بات کرتے ہیں، صحابہ کے فضائل کی بات کرتے ہیں، وہ اس میں کسی کے ذوق کو دخل نہیں ہے نا، وہ تو مطلب منصوص چیز ہے۔ لیکن طبقات جو صحابہ کی طبقات بیان کی ہیں، آپ دیکھیے ابن سعد کو دیکھو، امام حاکم کے دیکھو، وغیرہ وغیرہ رحمہم اللہ اجمعین، فرق ہے، مطلب جدا جدا جو ہے انداز ہے سب کا، اس کا تعلق ایک ذوق سے بھی ہے کہ عالم دین کا۔ تو امام ذاہبی رحمہ اللہ کے جو المعین فی طبقات المحدثین کتاب ہے، اس میں آپ نے صحابہ، پھر صحابہ میں سے جو نساء ہیں، صحابیات، ان کا ذکر کرنے کے بعد ان کو طبقہ اولیٰ میں رکھے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے طبقہ ثانیہ میں اکابر جو تابعین ہیں ان کا ذکر کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو تابعین میں جو خاص کر معروف ائمہ ہیں، حسن بن ابی الحسن البصری وغیرہ، ان کا ذکر کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام زہری اور ان کے طبقے کے علماء کا ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد امام اعمش اور ابو حنیفہ، یہ نام انہوں نے ذکر کیے کہ اس کے بعد کا طبقہ ہے امام اعمش اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو طبقہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ذکر کیے ہیں سفیان ابن عیینہ اور امام وکیع کا جو طبقہ ہے، اور اس سے پہلے جو ہے سفیان ابن سعید الثوری اور معمر بن راشد الازدی، ان کا طبقہ بیان کیے ہیں۔ اور اس کے بعد جیسے کہ میں نے کہا کہ امام سفیان ابن عیینہ اور امام وکیع، پھر اس کے بعد عفان ابن مسلم علماء بصرہ میں سے ہیں وہ، اور ان کے ساتھ جو عبدالرزاق صنعانی کا نام لکھا ہے کہ ان کا طبقہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے امام احمد بن حنبل اور علی بن المدینی، یحییٰ بن معین وغیرہ کا طبقہ ہے۔ اس کے بعد امام بخاری اور امام محمد بن یحییٰ الزہلی کا طبقہ ہے۔ کہا کہ اس کے بعد امام مسلم اور جو ہے تیسری صدی ہجری کے اواخر تک کے جو علماء ہیں ان کا طبقہ بیان کیا، اور اس کے بعد کا طبقہ بیان کیا کہ طبقہ الذین بقوا الی 300 کہا کہ وہ طبقہ جو امام مسلم رحمہ اللہ کے بعد کا ہے، یعنی تیسری صدی ہجری سے لے کر کے 320 ہجری تک، 300 سے 320 ہجری تک کے جو علماء ہیں جو معروف ہیں علمی دنیا میں، وہ امام مسلم رحمہ اللہ کا اس کے بعد کا جو طبقہ ہے، اس کے بعد جو ان کا سب ذکر کی ہیں۔ اور یہ جو 300 سے لے کر کے 320 ہجری تک کے علماء کا جو طبقہ آپ نے بیان کیا ہے، اس میں جو معروف نام ہیں جیسے امام نسائی ہیں، ابو یعلا الموصلی ہیں، ابو العباس النسوی ہیں، اور جو ہے حافظ ابن خزیمہ ہیں، امام طبرانی ہیں، امام طبری ہیں، اور جو ہے جو مسند ابی عوانہ صاحب مسند ابی عوانہ کے جو مصنف ابو عوانہ الاسفرائینی رحمہ اللہ وہ ہیں، اور پھر جو ہے زکریا ساجی ہیں، ابو یحییٰ زکریا ساجی، اور یہ امام الدولابی رحمہم اللہ اجمعین، ابن جریر طبری کو بھی اس میں ذکر کی ہیں، ابن خزیمہ کو بھی اس میں ذکر کی ہیں۔ تو یہ جو اصحاب علم ہیں یہ اس طبقے میں آتے ہیں، اس کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ یہ رہی ایک بات طبقے سے متعلق۔ امام الدولابی رحمہ اللہ کے اساتذہ کی اگر بات کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے ہم سبھی اساتذہ کے نام تو نہیں لے سکتے، لیکن کچھ اصحاب علم کے میں نام لوں گا جن سے آپ نے استفادہ کیا ہے۔ امام محمد جو آپ کے جو بڑے اساتذہ ہیں اس میں سے محمد بن بشار ہیں علماء بصرہ میں سے، محمد المثنی ہیں علماء بصرہ میں سے، اور جو ہے کتب ستہ کے مؤلفین میں امام بخاری ہیں، امام ابو داؤد السجستانی ہیں، اور امام احمد بن شعیب النسائی صاحب السنن رحمہ اللہ اجمعین۔ اسی طرح سے ابو بکر ابن ابی دنیا ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے فرزند عبداللہ ہیں، اور عباس ابن محمد الدوری رحمہم اللہ اجمعین۔ یہ سب اصحاب علم ہیں، محمد ابن اسماعیل ابن علیہ، جن سے آپ نے تتلمذ کیا ہے، آپ نے استفادہ کیا ہے، اور آپ کے تلامذہ کی اگر بات کرتے ہیں، یہ تو میں نے اساتذہ کی بات کہی۔ اچھا جی، اساتذہ کی بات آئی تو ایک اور دلچسپ بات، آپ کے اساتذہ میں ایک معروف اور نمایاں نام آپ کے والد محترم کا ہے۔
آپ کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام تو محمد تھا، احمد ابن حماد ابن سعید ابن مسلم، یہ آپ کا نام ہے۔ دیکھو یہ میں کتاب خصوصیت سے آپ کو دکھانے کے لیے لے کر آیا ہوں، یہ جو المعجم الصغیر ہے امام ابو القاسم الطبرانی کی رحمہ اللہ، امام ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ کی یہ جو المعجم الصغیر ہے، آپ دیکھو اس میں آپ نے اپنے اساتذہ کی جو مرویات ہیں، یعنی یہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو، تنوع ہے تصنیف میں۔ 4 صدی ہجری کے علماء کا جو انداز رہا ہے اس میں تنوع، کیونکہ کتابیں تو مدون ہو چکی ہیں، احادیث مدون ہو چکی ہیں، مرتب ہو چکی ہیں، اور اس کو جو ڈھالا جا چکا ہے ابواب نے وغیرہ وغیرہ، تو 4 صدی ہجری کی جو علماء کا لکھنے کا انداز ہے وہ سب سے نرالا، اس میں ایک الگ خوبی آپ کو نظر آئے گی۔ تو امام ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الصغیر میں یعنی اپنے اساتذہ کو حروف الہجا کی ترتیب سے آپ لے کر کے آتے ہیں، ہر استاد سے سنی ہوئی ایک روایت نقل کرتے ہیں، بہت دو، ایک روایت پر اکتفا کر لیتے ہیں اس کتاب میں۔ اس میں آپ دیکھو، یعنی میں جو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، دیکھیں المعجم الصغیر جو ہے امام طبرانی رحمہ اللہ کی، اس کی روایت نمبر ہے 780 پر 1 اور 780 پر 2۔ شیخ البانی نے اس پر کام کیا ہے رحمہ اللہ، اور اس پر صحیح کا حکم لگائے ہیں۔ دیکھیں امام ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ کہتے ہیں حدثنا محمد ابن احمد ابن حماد الدولابی قال حدثنا ابی، پھر آگے کی سند ہے، یہی ان کے والد محترم ہیں۔ اب آگے کی بھی کیا سند ہے؟ قال حدثنا، امام طبرانی کہتے ہیں رحمہ اللہ حدثنا محمد ابن احمد ابن حماد ابو بشر الدولابی بمصر قال حدثنا ابی، تو ان کے والد سے یہ روایت کرتے ہیں۔ ان کے اساتذہ میں ایک معروف نام ان کے والد محترم کا ہے، ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کی ہے۔ یہ آپ کے اساتذہ سے متعلق رہی بات۔ رہا مسئلہ آپ کے جو تلامذہ ہیں اس میں بھی جو ہے مطلب بڑے جلیل القدر علماء ہیں، ابو القاسم الطبرانی ہیں رحمہ اللہ، اور جو ہے مصر میں جا کر کے پڑھا ہے آپ سے امام ابو القاسم الطبرانی رحمہ اللہ نے، اور محمد ابن جریر الطبری ہیں، اور حافظ ابن خزیمہ ہیں آپ کے تلامذہ میں سے، اور ایک نام ہے محمد ابن ابی حاتم الرازی، عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی، عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ، جو ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کے فرزند ہیں، 327 حدیث سے وفات ہے آپ کا۔ ابن عدی، احمد ابن عدی الکامل فی ضعفاء الرجال، وہ بھی آپ کے جو ہے شاگرد ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے تلامذہ میں بھی، حافظ ابن حبان آپ کے تلمیذ ہیں، تو ایک اچھے خاصی علماء کی تعداد جو ہے آپ کے تلامذہ میں سے، محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ آپ کے تلمیذ ہیں۔ بہرحال یہ امام الدولابی رحمہ اللہ، جیسے کہ میں نے کہا کہ بغداد میں پلے بڑے ہیں، لیکن علمی اسفار کا وہ دور رہا ہے، رحلات کا دور رہا ہے۔ آپ متعدد مقامات پر گئے ہیں، حرمین گئے ہیں، اور آپ مصر کو مسکن بنایا، وہیں پر رہے آپ، لیکن آپ جہاں کچھ رہے ہیں آپ پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں۔ میں آپ سے متعلق جب گفتگو کرنے کی میں نے کوشش کی اور آپ کی سیرت کو آپ کو بتانے کے لیے، تو میں نے کافی کتابیں کھنگالیں، اور بالخصوص میں نے جو ہے مطلب جو قدیم کتابیں ہیں، خاص کر تاریخ بغداد زمانی اعتبار سے قریب ہے، تو میں نے تاریخ بغداد کو پڑھنے کی کوشش کی، اور دیگر کتابیں بھی میں نے ایک چیز یہ بھی محسوس کیا کہ جو ہے ہم جو اسانید والی جو کتابیں ہیں، بالخصوص آپ دیکھیں گے کہ ابو القاسم الطبرانی کی کتابیں ہوں، معاجم ثلاثہ، یا امام بیہقی رحمہ اللہ کے سنن الکبریٰ ہو، دیگر بھی کتب ستہ میں بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی، وہ یہ کہ جو ہے مطلب اہل علم جب کسی سے روایت کرتے ہیں تو وہ کہاں روایت کرتے ہیں اس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ جس طرح سے آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو ہے کسی عالم دین کو جو ہے سفر نامہ لکھتے ہیں کہ جو ہے میں وہاں گیا تھا اور وہاں گیا تھا وہاں گیا تھا، یا ہم ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں کہ جو ہم اس علاقے کے گئے تھے اس علاقے کے گئے، یہ دراصل علماء کی سنت ہے۔ یہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے جو ہے فتح الباری میں ایک جگہ پر لکھا ہے کہ میں نے صاحب الکوكب الدراری جو علامہ کرمانی رحمہ اللہ ہیں، کہا کہ ان سے متعلق انہوں نے لکھا کہ جو ہے انہوں نے اس حدیث کی شرح جو مکے میں لکھی، اس وجہ سے کہ میں نے دیکھا کہ وہ اس میں مکے کا ذکر کی ہیں، جو ہے طواف کے بعد لکھنے کی بات کہی ہیں، تو اس اعتبار سے اہل علم اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا علامہ امام الدولابی رحمہ اللہ سے متعلق کچھ روایات میں کہ ان کے تلامذہ اس انداز میں روایت کرتے ہیں کہ حدثنا ابو بشر الدولابی بمکہ، مکے میں ہمیں بیان کیا، اور جو ہے حلیۃ الاولیاء میں اٹھا کر کے دیکھیے آپ، ابو نعیم الازبہانی رحمہ اللہ نے ایک امام شافعی رحمہ اللہ کی جو سوانح حیات ہے اس میں اس بات کو لکھا ہے کہ آپ کے ساتھ عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی بھی تھے، اور کہا کہ جو ہے یعنی عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حدثنا احمد ابن محمد ابو بشر الدولابی، اور کہتے ہیں کہ فی طریق مصر،
یعنی دوران سفر، سمجھ رہے ہیں آپ، سبحان اللہ، اتنے اہل علم نے اس کو بیان کیا کہ جو ہے دوران سفر آپ نے ہمیں یہ بات بیان کی ہے۔ بہرحال تو یہ ان کی زندگی کا ایک مشغلہ رہا ہے، یعنی پڑھنا پڑھانا کسی مرحلے میں، اس لیے میں نے آپ کو جو ہے 2-3 یہ مثالیں میں نے دی آپ کو۔ امام الدولابی رحمہ اللہ کی زندگی میں ایک چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک معروف وراق ہیں۔ آپ وراق کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ دیکھو کہ یعنی قدیم علماء میں وراق کس کو کہتے ہیں؟ جو یعنی جن کا پیشہ نسخ رہا ہے۔ میں صرف پیشے سے تعبیر نہیں کروں گا، اس کو پیشہ بھی رہا ہے اور ان کا اپنا ذاتی معاملہ بھی رہا ہے کہ وہ کتابیں لکھا کرتے تھے۔ ساتھ میں الوراق ان کو بھی کہتے ہیں جو کاغذ فروخت کیا کرتے تھے، کاغذ بیچا کرتے تھے۔ یعنی مطلب جو ہے لوگ آئیں گے ان کی دکان میں کہ بھئی ہم کو اتنے کاغذ دے دو، اور وہ کاغذ لے کے جائیں گے اتنے درہم میں، اتنے دینار میں، وغیرہ وغیرہ، اور جا کر کے وہ اپنے حساب سے لکھا کرتے تھے۔ تو جیسے ہم کسی دکان کو جاتے ہیں کہ بھئی ہم کو ایک نوٹ بک دیجئے، تو الوراق ان کو بھی کہتے تھے۔ لیکن عمومی طور پر وراق جو ہے جس کو کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ جو مطلب جو نساخ جو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ تو علامہ سمعانی رحمہ اللہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ 260 ہجری کو، کب 260 ہجری کو، کم و بیش آپ کی عمر اس وقت 36 سال کی عمر تھی۔ آپ مصر گئے، مصر جانے کے بعد وہاں کے علماء کی آپ نے جو ہے مطلب روایات لکھی، آپ نے ان وہاں کے علماء کے جو ہے اقوال کو، چاہے وہ جرح و تعدیل سے متعلق ہو یا جو عام جو روایات ہوتے ہیں اس کو، تو آپ نے اس کو سیکھا اور بحیثیت فن آپ نے جو ہے اس میں کمال پیدا کیا، اور وہاں کے مشائخ کی جو روایات ہیں یا میں نے کہا کہ جو ان کے اقوال ہیں اس کو آپ نے اجزا کیا لکھا آپ نے، اور پھر جہاں کہیں آپ سفر میں رہے ہیں آپ نے اس کو پڑھایا، لوگوں کو دیا، اور جو ہے وہ کتابیں لکھی آپ نے اس سلسلے میں۔ تو امام الدولابی رحمہ اللہ مستقل یعنی اس فن کے ایک ماہر بھی تھے بحیثیت وراق۔ امام الدولابی رحمہ اللہ کی زندگی سے متعلق ایک بات یہ بھی کہ اہل علم نے آپ کے بارے میں بہت ہی عمدہ گفتگو فرمائے ہیں، بہت ہی احترام کی نگاہ سے آپ کو دیکھا ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے، امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء میں کہا کہ کچھ لوگوں نے آپ پر کلام کیا ہے کہ تکلموا فیہ، کیا کہا؟ تکلموا فیہ، آپ کے بارے میں کسی نے کچھ گفتگو کی، لیکن کہا کہ وما تبین منہ الا خیر، ایسے کہا، سبحان اللہ۔ اور امام دارقطنی رحمہ اللہ نے امام الدولابی رحمہ اللہ سے متعلق یہ جو شہادت دی ہیں، یہ ما حصل ہے آپ کی پوری زندگی سے متعلق، گویا کہ ایک قول میں جو ہے آپ سے متعلق دونوں چیزیں کر دیں کہ جو ہے آپ کی تعریف بھی کر دیں، اور آپ سے متعلق کچھ جو تھیں باتیں حفوات وغیرہ اس کا جو ہے مطلب آپ نے ازالہ بھی کر دیا، رد بھی کر دیا۔ وما تبین منہ الا خیر، الا خیر، یہ کہا امام دارقطنی رحمہ اللہ نے۔ ایک دلچسپ بات میں جو ہے یعنی ابھی مغرب کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، کیونکہ طبعی اعتبار سے جو ہے میری طبیعت متاثر ہو گئی تھی، اثر بات تو میں شیخ شعیب سے کہہ دیا تھا کہ بھئی میں درس نہیں دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے جب مجھے افاقہ ہوا مغرب بعد اور تھوڑی سی راحت ملی، طبیعت میں توسع ہوا، تو جو میں جو ہے نہیں جو کوشش کیا کہ جو ہے جب تاریخ متعین ہے تو درس دے دیں گے۔ اس سلسلے میں ایک جو میں نے کتاب کا حوالہ دیا تھا نا میں آپ کو کہ الامام الدولابی رحمہ اللہ و اقوالہ فی الجرح والتعدیل، اس کتاب میں ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کتاب کی عبارت پڑھنے کے بعد اسی کی مدد سے میں نے اصل کتاب کی طرف مراجعہ کیا، ابن ماکولہ رحمہ اللہ۔ ابن ماکولہ رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے، ابن ماکولہ ہبۃ اللہ ابن علی نام ہے آپ کا، 5ویں صدی ہجری کے معروف علماء میں سے ہیں۔ آپ کی جو کتاب ہے الاکمال فی رفع الارتیاب عن المؤتلف والمختلف فی الکناء والاسماء والانساب، یہ جو آپ کی کتاب ہے 7 جلدوں میں ہے یہ کتاب، 7 یا 8 جلد میں غالباً کتاب ہے۔ یہ میں کیسے بتا رہا ہوں؟ شاملہ سے دیکھ کے بتا رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس کتاب نہیں ہے، وہ ابن شاملہ سے پڑھا ہے، ان کی کتاب پڑھنے کے بعد جو ہے انہی کی مدد سے میں نے شاملہ میں دیکھا اس کو، کہ کیا ہے کہ ایک صاحب ہے جن کا نام ہے عاصم الجہدری۔ کیا نام ہے؟ عاصم الجہدری۔ ان کی کنیت کیا ہے؟ ان کی کنیت ابو مجشر ہے یا ابو محسر ہے، ان کی کنیت، اس میں اختلاف ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے کہا کہ ابو محسر ان کی کنیت یہ جو ہے یہ زیادہ درست ہے۔ اس سلسلے میں کیا کہا آپ نے؟ کہا کہ جو ہے عبداللہ ابن الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے جو فرزند عبداللہ ہیں، کہا کہ انہوں نے ان کے نام کی جو کنیت ہے وہ ابو محسر ہی بتایا ہے، اور کہا ہے کہ جو ہے یعنی الکناء والاسماء کا جو باب ہے، علم الرجال کا جو باب ہے، اس میں اللہ نے آپ کو خوب درد دیا، ان کی تعریف کی آپ نے، اور کہا کہ جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے متعلق تو کیا کہنے،
وہ تو اس فن کے امام ہیں. اور ساتھ میں آپ نے تیسرا جو نام لیا کہا کہ امام الدولابی رحمہ اللہ کی بھی الکنہ دیکھو، اس میں بھی انہوں نے ابو محصر ہی لکھا ہے اور کہا کہ وَهُوَ أَحَدُ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ، ایسے لکھا ہے امام الدولابی رحمہ اللہ سے متعلق. اور میں نے ابن معقول رحمہ اللہ کی کتاب کے حوالے سے دیکھا میں نے، یعنی کتنی جگہ پر آپ نے جو ہے مطلب اسی کتاب سے کتنی جگہ پر نقل کیا ابن معقول رحمہ اللہ نے، یعنی آپ کی جو کتاب ہے الاکمال. تو یہ امام الدولابی رحمہ اللہ کی جو الکنہ والاسماء ہے بہت ہی مشہور کتاب اور بہت ہی یعنی مطلب اہل علم بہت مستفید ہوئے ہیں اس کتاب سے. تو اس اعتبار سے عبداللہ ابن احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے والد اور امام الدولابی رحمہ اللہ، یہ تین نام آپ نے ذکر کیے ہیں، اس سے ان کے مقام عالی کو آپ سمجھ سکتے ہیں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں بھی آپ کے بارے میں لکھا ہے اور کہا کہ یعنی احد الائمہ الحفاظ ایسا کچھ لکھا ہے آپ نے، من حفاظ الحدیث، اس طرح سے آپ کا ذکر کیا ہے. اور حافظ ابن الجوزی کے حوالے سے میں نے کہا کہ المنتظم میں بھی آپ نے لکھا ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو فن حدیث میں یعنی امامت عطا کی ہے آپ کو، کانت لہ معرفتاً فی الحدیث، اس طرح کے الفاظ آپ کے ملتے ہیں جو امام الدولابی رحمہ اللہ سے متعلق ہیں. میں نے آغاز میں کہا تھا امام ذہبی رحمہ اللہ نے بھی سیر اعلام النبلاء میں اور تذکرۃ الحفاظ میں آپ کی سوانح حیات لکھی ہے، بھلے ہی مختصر لکھی ہے، لیکن جس احترام سے آپ کا نام ذکر کرتے ہیں کہ کہا کہ جو ہے الحافظ البارع، ایسا لکھا الامام البارع، سیر اعلام النبلاء میں لکھا الامام البارع، الحافظ الکبیر، اور تذکرۃ الحفاظ میں لکھا الحافظ السالم، ایسے یاد کیا ہے اس طرح کے القاب. اب ہم جانتے ہیں کہ یہ سب ائمہ جو ہیں کوئی کسی طرح کی کوئی جذباتی نہیں تھے اور مطلب کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی لکھتے ہیں. تو اس امام، حافظ اور اس طرح کے جو القاب ہیں آپ کے پاس بہت ہی معنی رکھتے ہیں. یعنی یہ اہل علم ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس معاملے میں بڑے یعنی کیا کہتے ہیں اس کو ظنین رہے ہیں. آسان نہیں ہے کہ بھی کسی کو کچھ بھی لقب دے دیں. یہ بہت ہی مطلب جو ہے مطلب یعنی دین کے تحفظ کی خاطر جو ہے القاب دیے جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے آپ کے بارے میں ایسے الفاظ کہے گئے ہیں. ایک اور دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ امام الدولابی رحمہ اللہ کے جو بڑے تلامذہ ہیں، معروف تلامذہ ہیں، ان میں سے ایک ابن عدی ہے رحمہ اللہ. آپ ابن عدی رحمہ اللہ کے الکامل فی ضعفاء الرجال آپ کتابی شکل میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ہمارے پاس ہیں، اور جو ہے سہولت کے لیے آپ جو ہے شاملہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنا استفادہ کرتے ہیں ان سے، کتنا حوالہ دیتے ہیں آپ کا کثرت سے ابن عدی رحمہ اللہ سے متعلق. اور جیسے کہ میں نے آغاز میں بھی کہا تھا کہ جو ہے انتخاب کرنے کی وجہ کیا ہے امام الدولابی رحمہ اللہ کی شخصیت کو، کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، چونکہ آپ کی کتابیں ہمارے پاس جو ہے مطلب مطالعے میں زیادہ رہتی ہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے متعلق ہم زیادہ پڑھتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کثرت سے آپ سے استفادہ کرتے ہیں، مطلب خوب حوالہ دیتے ہیں. بالخصوص کنہ کی اگر بات آتی ہے تو جو ہے مطلب یعنی کثرت سے جو ہے آپ کا نام لیتے ہیں امام الدولابی رحمہ اللہ. تو اس اعتبار سے مجھے بتانا مقصود یہ ہے کہ امام الدولابی رحمہ اللہ اہل علم کے ہاں معروف ہیں. اسی لیے علامہ قطانی رحمہ اللہ نے کہا کہ الحافظ المشہور، ایسے کہا آپ نے، بہت معروف شخصیت. جیسے کہ میں نے کہا نا کہ بہت سارے 50 علماء ہیں، نئی نسل جو مدارس میں پڑھ رہی ہے، اونچی جماعتوں میں ہیں، میں عام عمومی تبصرے کی میں بات کر رہا ہوں، اس طرح کے علماء سے جو ہے مطلب تقریباً وہ نا واقف ہیں. دھیرے دھیرے جو ہے مطلب اس سلسلے میں دائرہ بڑھانا چاہیے اور دائرے میں وسعت لانی چاہیے، ہمارے ان علماء سے واقف ہونا چاہیے. علی الاقل جو مشہور ہیں، معروف ہیں، ان کی زندگی کو ہم پہلے پڑھیں. پھر کچھ ایسے نام ہیں جو بڑی شخصیتیں ہیں لیکن زیادہ معروف نہیں ہیں، ہم ان سے بھی جو ہے بہرحال واقف ہوں. ہم طالب علم ہیں، ہم کو تو ان کو جاننا چاہیے. امام الدولابی رحمہ اللہ سے متعلق جو باتیں میں نے کہی ہیں، 2 باتیں آخری میں رہ گئی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ امام الدولابی رحمہ اللہ صاحب التصانیف ہیں. امام الدولابی رحمہ اللہ صاحب التصانیف ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تصنیفی طور پر آپ سے کافی کام لیا ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ لہو تصانیف و حسنہ، ایسے آپ کے بارے میں کہا لہو تصانیف و حسنہ فی التاریخ. تو آپ کی جو بہت ہی مشہور کتاب ہے وہ تو ہے الکنہ والاسماء، یہ تو بہت مشہور. جیسے کہ میں نے کہا کہ اصحاب علم کس حد تک جو ہے اس سے استفادہ کرتے ہیں. آپ کی ایک اور کتاب ہے الذریہ الطاہرہ، یہ دونوں کتابیں مطبوع ہیں.
ایک تیسری کتاب ہے الضعفاء۔ الضعفاء آپ کی بھی، یہ بھی بہت مشہور کتاب ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی میں نے تہذیب التہذیب میں دیکھا کہ کافی جگہوں پر اس کتاب کا حوالہ دیتی ہے۔ مثلا آپ دیکھو ابن ابی اویس ایک راوی ہیں، ان کے بارے میں لکھا کہ جو ہے یعنی اسی کتاب کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو ہے مطلب وہ کون ہے اور ان کا درجہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو الضعفاء میں نے بہت تلاش کی نیٹ وغیرہ پر، لیکن مجھے ایسے اقوال ملے کہ جو ہے یہ کتاب مطبوع نہیں ہے، مطبوع ہی نہیں بلکہ مفقود ہے یہ کتاب، اس طرح سے جو لکھا ہوا ہے، لیکن اس کتاب کے حوالے دیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھو یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے علم کو باقی رکھتے ہیں۔ کتاب مفقود ہے لیکن اس کتاب کے بیشتر اقوال ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں ابھی آج یہ پڑھ رہا تھا اتحاف المہارہ جو ہے یعنی کیا ہے کتاب یہ، ابو بکر البوصیری رحمہ اللہ کی، یہ کتاب پڑھ رہا تھا، اور جو ہے اس سلسلے میں جو انہوں نے جو مسانید سامنے رکھے ہیں، احمد بن منی رحمہ اللہ کی مسند ہے اور دیگر اصحاب علم کی مسند ہے، تو جیسے مسند 43 ہے وہ تو مطبوع ہے، لیکن اس میں کچھ ایسی مسانید ہیں جو کہ مفقود ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے ان مسانید کو محفوظ کر دیا۔ سبحان اللہ، فی نفسی ہی وہ کتاب جو ہے ہاتھ نہیں آئی ہے، لیکن وہ کتاب کی ساری مرویات ہمارے سامنے موجود ہیں، تقریباً وہ روایت ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس قبیل سے آپ دیکھیں گے کہ جو ہے اہل علم کی بہت ساری کتابیں، بہت ساری روایات جو ہے موجود ہیں۔ صحیفہ حمام بن منبہ جو ہے احمد حنبل رحمہ اللہ کی مسند کے ذریعے سے ہم کو ملی ہے، بہرحال بعد میں کتاب جو ہے وہ ملی، ہاتھ آئی، اور جو ہے کتاب مطبوع ہے الحمدللہ، لیکن اس طرح ایک معروف چیز ہے۔ تو اسی اعتبار سے الضعفاء وغیرہ کا بھی آپ کی کتاب کا بہت حوالہ دیا جاتا ہے۔ میں کہاں پڑھ رہا تھا، میں ابھی باتیں مستحضر نہیں ہیں، غالباً وہ جو الامام الدولابی و اقوالہ فی الجرح والتعدیل ہے، غالباً اس میں انہوں نے لکھا ہے، واللہ عالم اگر اس میں ہے تو۔ انہوں نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی تلامذہ میں سے ہیں، جیسا کہ ہم نے آغاز میں آپ سے کہا، امام الدولابی رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ کی جو الضعفاء ہے ہمارے پاس ہے، کتاب الضعفاء ہمارے پاس ہے، تو کہا کہ اس کتاب کے جو روات ہیں معروف 3، ان میں سے ایک یہ ہیں امام الدولابی رحمہ اللہ۔ تو امام الدولابی رحمہ اللہ کا اس فن میں تبحر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں الضعفاء کے قبیل سے، یعنی آپ کی جو اقوال ہیں جرح و تعدیل سے متعلق اہل علم کے ہاں قابل اعتنا رہے ہیں، لوگوں نے اہل علم نے اہتمام کیا ہے اس کا، اور جو ہے اس کی ایک اہمیت رہی ہے، ایسے نہیں ہے کہ جو ہے مطلب یعنی یہ بات کے علماء میں سے ہی آپ کا قول جو ہے ایک مستقل قول کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے امام الدولابی رحمہ اللہ سے متعلق۔ بہرحال امام الدولابی رحمہ اللہ بہت ہی معروف علماء میں سے ہیں، زندگی بھر آپ نے پڑھنے پڑھانے کو اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی آپ نے، بلکہ 310 ہجری آپ کا سن وفات ہے، لیکن 309 ہجری کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ کی زندگی کا یہ مشہور واقعہ ہے کہ جو نمایاں ہے وہ یہ کہ مسند شعبہ بن الحجاج رحمہ اللہ، وہ آپ نے طلباء کو پڑھایا 309 ہجری کو، اپنی وفات سے ایک سال پہلے تک کی جو ایک بات ہمیں ملتی ہے۔ 310 ہجری کی بات ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، آپ مصر سے نکلے حج کے لیے، اور مکے سے مدینے کے درمیان ایک علاقہ آتا ہے العرج، اور العرج نامی کافی علاقے ہیں، یمن کا بھی ایک علاقہ ہے، طائف کے قریب بھی ایک علاقہ ہے، العرجی وہاں کی ایک علاقائی نسبت ہوتی ہے، کچھ اصحاب علم دیکھ سکتے ہیں آپ مورخین میں، لیکن یہ مکے سے مدینے کے درمیان ایک علاقہ ہے العرج، تو وہاں جو ہے آپ کا انتقال ہوا 310 ہجری کو رحمہ اللہ، سفر حج پر تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی ان تمام نیکیوں کو قبول فرمائیں، اور ایک نیک مقصد سفر حج پر تھے آپ، جو ارادہ اور عزم تھا حج کا، تو آپ کے لیے انشاءاللہ یقیناً جو ہے حدیث کی روشنی میں یعنی حج جو ہے آپ کے لیے لکھا گیا ہے، آپ کے لیے اجر کا باعث ہے انشاءاللہ۔ تو بہرحال امام الدولابی رحمہ اللہ سے متعلق میں نے ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھا ہے، تاکہ ایک عظیم شخصیت اور اتنا نام آتا ہے، اور یقیناً آپ بھی جو ہے تہذیب اور فتح الباری وغیرہ حافظ کی جب پڑھتے ہیں رحمہ اللہ، حافظ بن حجر کی، تو اس نام کو آپ نے پڑھا ہوگا، اور امام الدولابی اس حد تک تو آپ مشہور ہیں، لیکن امام الدولابی ہیں کون، اس سلسلے میں جو ہے کافی معلومات نہیں رہتی ہیں، تو اسی وجہ سے میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ان علماء سے واقف ہونے، ان کی قدر کرنے، ان سے مستفید ہونے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انہی اصحاب علم کے ذریعے سے دین کی حفاظت فرمائی، دین کو ہم تک پہنچایا۔ یہ ایک واسطہ ہے، ایک کڑی ہے ایک عظیم سلسلے کی، جو نبی کی باتیں ہم تک پہنچتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین اللہ نے عطا کیا ہے وہ دین ہمیں انہی اصحاب علم کے ذریعے سے پہنچا ہے، تو یقیناً ان کو جاننا کہ ان سے واقف ہونا، فانظروا عمن تأخذوا دینکم،
کی وسعت میں یہ سب چیزیں آتی ہیں، ایک طالب علم کے لیے دھیرے دھیرے واقف ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، ہماری اہلیہ، ہمارے فرزندان کے لیے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت کرے، اور ہمارے معاون خاص حافظ سید عبد المتین ابو عوانہ اور شیخ شعیب محمدی حفظہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائیں اور ان کے لیے علم نافع کا ذریعہ بنائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔